تراویح ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا افضل ہے یا ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا افضل ہے؟ کئی ایک لوگوں نے اس سوال کو بار بار پوچھا ہے کہ تراویح ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھے یا 2 سلام سے 4 رکعت پڑھے، یا شرعی حکم کیا ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے۔ چنانچہ حدیث اور فقہا کی عبارت اور مفتیان کرام کی عبارت کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تراویح میں ایک سلام سے 2 رکعت پڑھنا ہی افضل فقہا نے لکھا ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام صاحب کا عمل، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو عمل ہے یہ شریعت کے مطابق ہے، لہذا اگر کوئی آدمی 2 رکعت تراویح پڑھتا ہے اور سلام پھیرتا ہے تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہی پسندیدہ عمل ہے، اور جو امام ایسا کرتا ہے وہ زیادہ اقرب ہے سنت اور شریعت سے۔ لہذا اگر کوئی امام اس طریقے سے 2 رکعت کر کے تراویح پڑھاتا ہے تو اس کے اس عمل پر نکیر نہیں کرنا چاہیے عوام الناس کو۔ اور اگر کوئی آدمی 2 کے بجائے 4 رکعت سلام سے پڑھائے، امام صاحب کسی جگہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت سلام کے ساتھ تراویح پڑھاتا ہے تو انہیں اس پڑھانے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی جگہ کوئی امام صاحب کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھاؤ تو یہ جہالت ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلطی پر توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ امام صاحب 2 رکعت پڑھائے، یہی شریعت سے ثابت ہے اور یہ افضل عمل ہے۔ چنانچہ سنن الکبریٰ للبیہقی کے اندر ہے کہ حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کان یصلی بہم فی رمضان 5 تراویحات ویؤتر بثلاث۔ یہ روایت جو ہے سنن الکبریٰ للبیہقی کی دوسری جلد 496 صفحے پر ہے۔ المصنف لابی شیبہ میں بھی اسی طریقے سے ہے، سوید بن غفلہ کی روایت ہے فی رمضان فیصلی 5 تراویحات 20 رکعہ۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، دوسری جلد صفحہ 393۔ اعلاء السنن اس کی 7ویں جلد صفحہ نمبر 81 اور 82 جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا ہے۔ البحر الرائق وغیرہ کے اندر ہے وَأَرَادَ بِالْعِشْرِينَ أَن تَكُونَ ب10 تسلیمات كما هو المتوارث على رأس كل ركعتين۔ یہ تو صاف لفظ ہے۔ البحر الرائق کے اندر جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ نمبر 117۔ فتاوی شام میں ہے، وہی 20 رکعہ ب10 تسلیمات فلو فعلها بتسلیمہ فَإِنْ قَعَدَ لِكُلِّ شُفْعٍ صِحَتْ بِكَرَاهَتِهِ۔ یہ فتاوی شام کی عبارت ہے جو زکریا بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی دوسری جلد 495 صفحے پر۔ کتاب النوازل کے اندر بھی اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیلی بحث 5ویں جلد صفحہ نمبر 39 پر کی گئی ہے، آپ اس کو وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔